اصول فونیمیات، اغراض مقاصد۔ اس سبق کا مقصد آپ کو صوتیوں کی درجہ بندی سے واقف کرانا ہے۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد آپ صوتیوں کی درجہ بندی کی اصطلاحوں سے بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ اس سبق کے ذریعے آپ آوازوں اور صوتیوں کے فرق کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ صوتیوں یعنی فونیمز اور اس کی درجہ بندی کی اصطلاحوں کی تعریف کر سکیں اور اصطلاحوں کے فرق کو سمجھا سکیں۔ اس باب میں فونیمیات اور اس کے ان اصولوں اور تکنیکوں کے متعلق معلومات کر سکیں گے جو کسی زبان کے صوتیوں کے تعین میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تمہید: فونیمیات میں ان اصولوں اور تکنیکوں سے بحث ہوتی ہے جن کے اطلاق سے کسی زبان میں استعمال ہونے والی امتیازی اصوات یا صوتیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ صوتی اعتبار سے تقریباً ایک جیسی بہت ساری اصوات میں سے منتخب شدہ کسی صوت کو صوتیہ کہتے ہیں۔ صوتیہ دراصل صوتی اعتبار سے تقریباً ایک جیسی اصوات کے حوالے کے سلسلے میں بطور حوالہ جاتی نقطے کا کام کرتا ہے۔ کسی زبان میں فونیم کا تعین فونیمیات کے اصولوں کے تحت خاص تجزیاتی طریقوں سے ہوتا ہے۔ اس حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں کہ تکلم ایک پیچیدہ عمل ہے اور اس میں قطعاتی اصوات یعنی سیگمنٹل ساؤنڈز مثلاً مصمتیں اور مصوتوں کے علاوہ فوق قطع اصوات یعنی سپر سیگمنٹل ساؤنڈز بھی مثلاً سر، تاکید، اتصال وغیرہ کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ مصوتوں میں تخفیف و طوالت بھی ہو سکتی ہے۔ تکلم کی ان تمام خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے فونیمیاتی تکنیک اور اصولوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ فونیمیاتی تحریر میں محض اور محض اصوات کی اس امتیاز یعنی ڈسٹنکٹیونیس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے جس کی بنیاد پر صوتیہ کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فونیمیات میں صرف امتیازی خصوصیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے پیش نظر فونیمیاتی تحریر میں صرف امتیازی خصوصیات کی نشاندہی کی جاتی ہے، جس کی بنا پر فونیمیاتی تحریر کو وسیع تحریر یعنی براڈ ٹرانسکرپشن میں کہا جاتا ہے اور ترچھی لکیروں میں لکھا جاتا ہے۔ چونکہ فونیمیات میں امتیازی اصوات کا قیام اس بات کو ملحوظ خاطر رکھ کر کیا جاتا ہے کہ اصوات کی تبدیلی معانی کی تبدیلی میں کسی حد تک اور کسی طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا فونیمیاتی تجزیہ کفایتی و وضاحتی ہوتا ہے۔ درجہ بالا سطور میں ذکر آیا ہے کہ صوتیات کی بنیادی اکائی الصوت یعنی اصوات کہلاتی ہے۔ اس طرح فونیمیات کو بنیادی اکائی صوتیہ یا فونیم کہلاتی ہے۔ مختلف زبانوں پر فونیمیاتی نظریے کے اطلاق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک صوت یا اصوات کا ایک خاص گروہ ان زبانوں میں یکساں کام نہیں کرتا۔ مثلاً انگریزی میں حکاریت ایک امتیازی خصوصیات نہیں ہے، کیونکہ حکاریت انگریزی الفاظ میں معنوی تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مگر ہندوستانی زبانوں میں مثلاً اردو میں یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ بالفاظ دیگر حکاریت ہندی، اردو اور دیگر ہند آریائی زبانوں میں صوتیہ کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ ان زبانوں میں حکاریت لفظوں میں معنوی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔
یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہر زبان میں صوتیہ یعنی فونیم ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً اردو میں صوتیہ پ اور ب مسموعیت کی بنیاد پر یعنی غیر مسموع اور مسموع کے پیمانے پر ایک دوسرے کے تخالف میں ہیں، لہٰذا ان دونوں کی تبدیلی سے معنوی فرق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً پہل کے پ کو اگر ب سے بدل دیا جائے تو جو لفظ بنے گا وہ بہل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے معنوی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ آپ پ اور ب کا یہ تخالف لفظ کے درمیان اور آخر میں بھی واقع ہوتا ہے۔ مثلاً چپاتی اور چباتی میں یہ فرق لفظ کے درمیان میں ہے، جبکہ آپ اور آب میں یہ فرق لفظ کے آخر میں۔ زبان میں مشتمل مختلف صوتیوں کی کنٹراسٹ اور ان سے رونما ہونے والی معنوی تبدیلیوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے چارلز ایف ہاکٹ کا خیال ہے کہ صوتیہ دراصل زبان میں تخالفت کی جال کا ایک نقطۂ حوالہ ہے۔ تکمیلی تقسیم کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن۔ تکمیلی تقسیم کی اصطلاح کا استعمال ذیلی اصوات کے الفاظ میں ایسی تقسیم کے لیے کیا جاتا ہے جن میں سے کسی ایک مخصوص جگہ پر ذیلی اصوات کا کوئی مخصوص ممبر نہیں آ سکتا ہے، یعنی یہ جگہ اول ذکر ممبر ہی کے لیے مخصوص و مختص ہوتی ہے۔ ذیلی اصوات کا کوئی دوسرا ممبر اس مخصوص جگہ کو نہیں لے سکتا۔ وضاحت کے لیے ذیلی اصوات کے ضمن میں دی گئی مثالیں یعنی مور، گورا اور مہرا لیجئے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں الفاظ میں او موجود ہے، مگر پہلے لفظ میں او قدر طویل ہے، دوسرے لفظ میں گورا میں او اتنا طویل نہیں جتنا کہ مور میں ہے، اور تیسرے لفظ مہرا میں او کافی خفیف ہو جاتا ہے۔ ان صوتی تغیرات کی بنیادی وجہ وہ ماحول ہے جن میں یہ اصوات استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان مثالوں کو بغور دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ او کی ان تینوں قسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ عدل بدل نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ ممکن نہیں کہ مہرا والا او کو مور والے او سے بدل دیا جائے، گویا کہ او کی تینوں قسموں کی جگہ اٹل ہے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ عدل بدل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، فونیمیات میں اس طرح کی تقسیم کو تکمیلی تقسیم کہتے ہیں۔ تخالفی اصوات کنٹراسٹیو ساؤنڈز۔ تخالفی اصوات کی اصطلاح ایسے اصوات کے لیے ہوتی ہے جو لفظی جوڑے میں ایک ہی جگہ کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ تخالف پیش کرتے ہیں۔ مذکورہ الفاظ میں تخالفی اصوات کو چھوڑ کر باقی تمام اصوات یکساں ہوتے ہیں۔ مثلاً اردو کے ان الفاظ کو لیجئے، پاپ باپ، ان میں لفظ کے شروع کی پوزیشن میں پ اور ب والے اصوات ایک دوسرے کے تخالف میں واقع ہوئے ہیں۔ اس طرح کے اصوات کو جو ایک ہی پوزیشن میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ تخالف پیش کرتے ہوں تخالفی اصوات کہتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ مندرجہ بالا الفاظ میں پ اور ب کو چھوڑ کر باقی سارے اصوات یکساں ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تخالفی اصوات الفاظ کی کسی بھی پوزیشن یعنی شروع، درمیان یا آخر میں تخالف نہیں پیش کر سکتے یا پیش کر سکتے ہیں۔ اردو کی مندرجہ ذیل لفظی جوڑے الفاظ کے آخر میں تخالفت کی عمدہ مثالیں ہیں۔ آپ
آپ۔ اس لفظی جوڑے میں آپ اور آپ کے درمیان صوتی تخالف لفظ کے آخر میں نظر آتا ہے، اور جس کی بنیاد پر اردو میں پ اور ب کو تخالفی اصوات یعنی فونیم کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مشتبہ جوڑا، سسپیشس پیئرز، فونیمیاتی تجزیے میں سے کوئی دو ایسے اصوات جو ادائیگی کے اعتبار سے اس حد تک قریب ہوں کہ ان میں صوتی فرق کو لے کر شبہ پیدا ہو جائے، مشتبہ اصوات کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کی امتیازی خصوصیات شک کے گھیرے میں ہوں تو ایسی آوازیں مشتبہ کہلاتی ہیں۔ وضاحت کے لیے مندرجہ الفاظ میں آنے والے ن اور پر غور کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ اندھا اور بوند، نان اور صنم، اور دوسری جانب انڈا اور ڈنڈا اور مونڈ اور جھنڈ جیسے الفاظ لفظی جوڑے کے پہلے چار الفاظ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نہ لفظ کے شروع، درمیان یا آخر میں واقع ہوا ہے، جبکہ دیگر چار الفاظ میں ڑ لفظ صرف الفاظ کے درمیانی پوزیشن میں ہی واقع ہوا ہے۔ یہ دونوں اصوات عنفی مسمتیں ہیں اور اس طرح سے صوتی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں الگ الگ امتیازی اصوات ہیں یا ایک ہی اصوات کی دو شکلیں ہیں؟ ممکن ہے کہ یہ دونوں ایک ہی صوت کی دو مختلف شکلیں ہوں یا پھر دو مختلف اصوات۔ لہٰذا جب کسی دو اصوات کی فونیمیاتی حیثیت کے متعلق شبہ پیدا ہو تو یہ اصوات مشتبہ اصوات کہلاتے ہیں۔ جب بھی کسی ماہر فونیمیات کے سامنے مشتبہ اصوات آتے ہیں تو وہ ان اصوات والے بہت سارے الفاظ کو لے کر ان پر مخصوص فونیمیاتی اصولوں کا اطلاق کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آیا یہ اصوات علیحدہ علیحدہ امتیازی اصوات ہیں یا ایک ہی امتیازی صورت کے دو مختلف روپ ہیں۔ عقلی جوڑے، منیمل پیئرز، فونیمیاتی تجزیے میں دو ایسے الفاظ کا جوڑا جن میں لفظ کے کسی مخصوص جگہ پر یعنی لفظ کے شروع، درمیان یا آخر میں ایک صوت کو چھوڑ کر باقی اصوات ایک جیسے ہوں، منیمل پیئرز کہلاتے ہیں۔ ان الفاظ میں پ اور ب کے فرق کے علاوہ باقی سب اصوات ایک جیسے ہیں، لہٰذا ان الفاظ کے جوڑے کو عقلی جوڑا یا منیمل پیئرز کہا جائے گا۔ ذیلی عقلی جوڑے، فونیمیاتی تجزیے میں دو ایسے الفاظ بھی ہیں جن میں کسی بھی لفظ کی کسی مخصوص جگہ پر یعنی لفظ کے شروع، درمیان یا آخر میں دو اصوات کو چھوڑ کر باقی اصوات ایک جیسے ہوں، ذیلی منیمل پیئرز کہلاتے ہیں۔ وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل ان دو اردو الفاظ کو دیکھیے، تمیز، تبییض۔ ان الفاظ میں شروع میں ت اور د والے اصوات کے فرق کے علاوہ درمیانی پوزیشن میں ہ اور ر کا فرق بھی ہے، لہٰذا ان الفاظ کا ان دونوں جوڑوں کو ذیلی عقلی جوڑا کہا جاتا ہے۔ ملتے جلتے ماحول، آئیڈینٹیکل انوائرمنٹس، دو مشتبہ اصوات الفاظ کے کسی جوڑے میں ایک ہی پوزیشن میں ایک دوسرے کے تخالف میں اس طرح واقع ہوں کہ ان میں صرف ایک ہی صوت کا فرق ہو، باقی اصوات یکساں ہوں، تو وقوع اصوات کا ایک ایسا ماحول ہو بہو ماحول کہلاتا ہے۔ الفاظ کے عقلی جوڑوں میں
مشتبہ اصوات ہو بہو ماحول میں ہوتے ہوئے وضاحت کے لیے اردو کی مندرجہ ذیل اور الفاظ ملاحظہ کیجیے۔ جلیل، ذلیل، ان الفاظ میں شروعاتی پوزیشن میں ز اور ج ایک دوسرے کے تخالف میں ہیں، اور الفاظ میں صرف ایک ہی صوت یعنی ز اور ج کا فرق ہے۔ اصوات کے وقوع کا اس قسم کا ماحول ہو بہو ماحول کہلاتا ہے۔ مماثل ماحول، انالوگس انوائرمنٹ، دو مشتبہ اصوات الفاظ کے کسی جوڑے میں ایک ہی جگہ یعنی لفظ کے شروع، درمیان یا آخر میں ایک دوسرے کے تخالف میں ہوں، اس طرح واقع ہوں کہ ان الفاظ میں صرف دو ہی الفاظ کا فرق ہو اور باقی اصوات یکساں ہوں، تو اصوات کے وقوع کا ایک ایسا ماحول مماثل ماحول کہلاتا ہے۔ الفاظ کے عقلی جوڑوں میں مشتبہ اصوات ہو بہو ماحول میں ہوتے ہیں۔ وضاحت کے لیے اردو کی مندرجہ ذیل دو الفاظ ملاحظہ کیجیے، محصول اور محظوظ۔ ان الفاظ میں درمیانی پوزیشن میں س اور ز ایک دوسرے کے تخالف میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان لفظ کے آخر میں ز اور ل بھی ایک دوسرے کے تخالف میں ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان واقع صوتی فرق اس بات کا سراغ دیتا ہے کہ یہ اصوات عموماً مشتبہ اصوات نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا مذکورہ بالا الفاظ میں س اور ز تخالفی ہیں، اور الفاظ جوڑے میں صرف دو اصوات یعنی س اور ل اور ز کا فرق ہی اصوات کے وقوع کا اس قسم کا ماحول مماثل ماحول کہلاتا ہے۔ باہمی اخراجی ماحول۔ تکمیلی تقسیم کے حوالے سے اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ الفاظ میں صوتی اعتبار سے ملتی جلتی اصوات کے ہر ممبر کی جگہ مخصوص و مختص ہوتی ہے۔ دیگر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ذیلی صوت کی جگہ اٹل ہوتی ہے، یعنی ایک ذیلی صوت کی جگہ اصوات میچولی ایکسکلوسیو ساؤنڈز ہیں، اور اصوات کے وقوع کا یہ ماحول باہمی اخراجی ماحول یعنی میچولی ایکسکلوسیو انوائرمنٹ کہلاتا ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے اردو کے ان الفاظ پر غور کیا جا سکتا ہے: دھند، گند، انداز۔ دوسری طرف ان الفاظ پر بھی غور کیجیے کہ ٹھنڈا اور ٹنڈا، چنڈال، پہلے زمرے کے تینوں الفاظ کے صوتی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ڈ سے پہلے ن کا آنا ضروری ہے۔ اس طرح دوسرے زمرے کے تینوں الفاظ کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈ سے پہلے ن کا آنا ضروری ہے۔ ن اور ణ مذکورہ الفاظ میں عدل بدل نہیں ہو سکتا، لہذا ن اور ڑ باہمی اخراجی یعنی میچول ایکسکلوسیو اصوات ہیں، اور ان اصوات کے وقوع کا ماحول باہمی اخراجی ماحول ہے یعنی میچولی ایکسکلوسیو انوائرمنٹ کہا جائے گا۔ باہمی شمولی ماحول۔ صوتیاتی اعتبار سے الفاظ میں اصوات کی جگہ مخصوص و متعین ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی مشتبہ اصوات کسی لفظ میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل بدل ہو سکتے ہیں۔ دیگر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایک صوت کی جگہ دوسرے صوت لے سکتی ہے۔ اصوات کے وقوع سے متعلق جب ایسی صورتحال ہو تو انہیں باہمی شمولی اصوات کہا جاتا ہے۔ وضاحت کے لیے لفظ ظاہر کو لیجیے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس لفظ کے تلفظ رائج ہیں، یعنی ظاہر اور زہر، کہ اس لفظ میں دو اصوات آ اور لا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل بدل ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں باہمی شمولی اصوات ہیں اور ان کے وقوع کا ماحول باہمی شمولی ماحول کہلاتا ہے۔
درجہ بالا ذیلی عنوان باہری اخراجی اصوات یا ماحول میں کہا گیا ہے کہ الفاظ میں ذیلی اصوات کی ہر ممبر کی جگہ مخصوص اور مختص ہوتی ہے، مگر زبانوں میں کبھی کبھی ذیلی اصوات بھی ایک دوسرے سے عدل بدل ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ بھی باہمی شمولی اصوات کہلائیں گے اور ذیلی اصوات کی وقوع کا ماحول باہمی شمولی ماحول ہوتا ہے۔ فونیمیات کا نظریہ۔ زبان کی ساخت صوتیوں، صرفیوں، جملوں اور سر لہری نمونوں وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے، لہٰذا کسی بھی زبان کا تجزیہ فونیمیات، صرفیات، نحویات کی سطح پر ممکن ہے۔ زبان کی فونیمیاتی ساخت کے تجزیے کو فونیمیاتی تجزیہ کہتے ہیں، یعنی اس تجزیے میں زبان کے صوتی نظام کو موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے۔ زبان کا صوتیاتی مواد کھردرا، ناہموار، کچا اور خام مواد ہوتا ہے۔ فونیمیاتی تجزیے کے ذریعے ہم خام مواد سے اس زبان کے صوتیے دریافت کر سکتے ہیں اور یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ زبان میں ان صوتیوں کی تقسیم کیسے واقع ہوئی ہے اور زبان میں ان کا کیا عمل ہے۔ ان معلومات کی بنیاد پر صوتیوں کی گروہ بندی کی جاتی ہے، مگر صوتیوں کے تعین کا اہم ترین فائدہ زبان کے رسم الخط کے سلسلے میں ہوتا ہے، یعنی صوتیوں کی بنیاد پر اس زبان کے حروف تہجی تجویز کی جا سکتی ہیں تاکہ اس زبان کے پڑھنے اور لکھنے میں آسانی ہو۔ لہذا بقول ماہر لسانیات کے الپائک، عملی فونیمیات کا مقصد کسی زبان کا تحریر بند کرنا ہے۔ کسی زبان کی فونیمیاتی تجزیہ کرتے وقت اور اس کا خام صوتی مواد سے صوتیہ اخذ کرنے کے سلسلے میں مختلف ماہر لسانیات نے مختلف تکنیکیں اور مختلف طریقہ کار کی نشاندہی کی ہے، مگر ان سب میں کے الپائک نے جو طریقہ کار بتایا ہے اور جو ضوابط متعین کیے ہیں انہیں عالمگیر قبولیت حاصل ہے۔ موصوف نے اپنی تصنیف فونیمکس یعنی فونیمیات میں فونیمیاتی تجزیے کے سلسلے میں جو طریقہ کار بتایا ہے وہ مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 بنیادی، نمبر 2 مقدمات تمہیدی طریقہ، نمبر 3 تجزیاتی طریقہ۔ ایسا انہوں نے عالمی زبانوں کی آفاقی خصوصیت کو دھیان میں رکھ کر کیا ہے۔ پائک کی فونیمیاتی نظریے کی 4 بنیادی مقدمات ہیں۔ پہلا مقدمہ، اصوات اپنی گرد و پیش کے ماحول سے ترمیم پذیری کا رجحان رکھتی ہیں۔ دوران گفتگو اصوات جب ایک کے بعد دیگرے آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہونے کا میلان رکھتی ہیں۔ اس مدغم ہونے کی کوشش کی وجہ سے غیر امتیازی اصوات جنم لیتے ہیں جنہیں فونیمیاتی تحریر میں جگہ دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل 2 اہم نکات کے اضافے سے درجہ بالا بیان کی توسیع ہو سکتی ہے۔ اصوات خاموشی میں مدغم ہونے کا میلان رکھتی ہیں۔ کوئی صوت جو لفظ یا جملے کے شروع اور درمیانی حالت میں مسموع ہو کچھ مخصوص حالت میں مثلا جملے یا لفظ کے آخر میں غیر مسموع ہو جاتی ہے۔ مثلا مندرجہ ذیل جملے میں موجود صوت ب 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